بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 19 سے آنورڈ آج ہمارا سبق ہے۔ اس واقعے کے ضمن میں جو تربیتی پہلو ہیں وہ گزشتہ آیات میں ایک ایک کر کے ہم نے آپ کے سامنے رکھے، مزید آگے اسی پہ بات جاری ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت ایک بڑی واضح تنبیہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بے حیائی کا روک تھام ہونا چاہیے، اور کسی بھی زاویے پہ، کسی بھی پیمانے پہ، کسی بھی طریقے سے اس کا پھیلانا، اس کی تشہیر کرنا، یہ ایک پرامن معاشرہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ بات پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، یہ کہ وہ فحاشی کو پھیلائیں، فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے درمیان۔ ایک پرامن معاشرے میں، ایک مسلمان معاشرے میں جو لوگ اس بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں اللہ نے لفظ بولا الفاحشہ، کہ جو لوگ فاحشہ کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ فاحشہ سے مراد ہر وہ کنٹینٹ، ہر وہ مواد جس سے کسی بھی انسان کی جو شہوانی جذبات ہوتے ہیں، جنسی خواہش ہوتی ہے، اس کو تحریک ملے، اس کو فاحشہ کہا جاتا ہے۔ وہ تصاویر کی شکل میں ہو، وہ آڈیو کی شکل میں ہو، ویڈیو کی شکل میں ہو، لٹریچر یا تحریر کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں مواد ہو، وہ اسی زمرے میں آئے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک جھوٹی خبر، ایک جھوٹی افواہ کو پھیلانے کو اللہ رب العزت نے یہاں فاحشہ سے تعبیر کیا ہے، کہ جو لوگ اس جھوٹی خبر کو پھیلا کے اس طرح مومن معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ آج کے زمانے میں ہمارے ہاں ہمارا میڈیا، اس کی روزی روٹی چل ہی اسی چیز پہ رہی ہے، کہ جو جس طرح ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے پردگی آئے، بے حیائی آئے، دن رات ان کی محنت اسی چیز کے اوپر ہے۔ الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، جناب سوشل میڈیا ہے، کسی طرح کا بھی میڈیا، اور دھرا دھر مواد جو ہے وہ آ رہا ہے ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں، تصاویر کی شکل میں، اور پھر یہ ہے کہ تحریری شکل میں ناول اور افسانے جو ہے وہ پھیلائے جا رہے ہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ جوانوں کے اندر یہی سوچ بھری جا رہی، اور ہمارے عوام بھی اسی طرف بھی جا رہے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ اسی تگ و دو میں ہیں کہ مومنوں کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ آخرت کا عذاب ہے وہ تو واضح ہے، بالکل سمجھ آ رہی ہے، وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کس طرح کا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا اس نے۔ لیکن دنیا کا عذاب آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دنیا کا عذاب آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو بے حیائی کا جو عذاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند ایک اسلامی گھرانے، عزت والے گھرانے جو ان کو چھوڑ کے باقی معاملہ کچھ ایسا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی یا لڑکا، اس کی شادی ہونے سے قبل وہ 2 3 4 تعلق بنا چکے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں 2 4 عزت والے گھرانے، اسلامی گھرانے ان کو چھوڑ کے بات کر رہے ہیں۔ اور ایسا ہی معاملہ ہے، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، نکاح سے پہلے کوالیفیکیشن یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ 2 4 تعلق بنا چکے ہوتے ہیں،
اور پھر اس طرح کی زندگی گزار کے کیا ابیلٹیز پیدا ہوں گی جوان کے اندر، کس طرح کی قابلیت اس کے اندر آئے گی. اور فرما رہے ہیں کہ اب یہ اسی چیز کا عذاب ہے کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اور آج جس طرح ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل رہی ہے، شاید کوئی اور چیز پھیل رہی ہے، کیونکہ یہ وبائی مرض کی طرح ہے. یہ بے حیائی جو ہے وبائی مرض کی طرح ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شخص سے دوسری شخص تک منتقل ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها. کسی بھی قوم کے اندر جب فحاشی عام ہو جائے، یہاں تک کہ علانیہ فحاشی علی الاعلان، فرمایا ان کے اندر ایسی ایسی بیماریاں اور وبائیں پھیلتی ہیں، والاوجاع، اور اللہ ان کے اندر ایسی ایسی بھوک پیدا کر دیتا ہے، التی لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا، ایسی بھوک اور ایسی وبائی بیماریاں اور ایسی چیزیں، ایسے عذاب کہ جو ان سے پہلے لوگوں کے اندر کبھی نہیں آئے. یہ اس فحاشی کا عذاب ہوتا ہے. تو فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ رب العزت جو بتا رہے ہیں، بار بار تمہیں اس چیز سے منع کر رہے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کا اثر کہاں تک جاتا ہے، کون سی چیز معاشرے کے لیے ناسور ہے، کون سی چیز معاشرے کو دن بدن ختم کر رہی ہے، اس کے اندر سے صلاحیتیں سلب کر رہی ہے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تم شاید کسی معاملے کو معمولی سمجھو کہ اس موضوع پہ کیوں بات ہو رہی ہے، یا اس موضوع پہ اتنی ڈیٹیل میں گفتگو کیوں ہو رہی ہے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اتنی آیات تمہیں دی جا رہی ہیں، یہ اس کے اندر ایک حقیقت تو ہے نا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی. وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ انتہائی شفقت والا اور انتہائی مہربان نہ ہوتا تو تم بہت بڑی سزا کے مستحق تھے. یہ بار بار یہ آیت نا 2 سے 3 بار آ چکی ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی. یعنی تم نے یہ اس واقعے کو معمولی سمجھا. جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ کی عزت اور غیرت کا معاملہ تھا، اور ایک داعی حق کی عزت کا معاملہ تھا، کہ وہ چھوٹا معاملہ تھا. ایک عام شخص کی عزت اور غیرت ہو، وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے اس بات کو معمولی سمجھا. اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی کہ تم بچ گئے، اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بہت بڑی سزا کے مستحق تھے. آخری آیت دیکھے گا آج کے درس کی. اب یہ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس میں بھی بالکل اسی طرح اسی واقعے کے ضمن میں کچھ اصولی باتیں اور کچھ اصلاحی باتیں اللہ کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ تم پیروی کرو شیطان کی قدموں کی. شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، اس کے فوٹ سٹیپ کی پیروی نہ کرو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو بندہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے، شیطان کے پیچھے لگتا ہے، وہ یہ بات جان لے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، کیونکہ شیطان جو ہے وہ فحاشی کا اور عریانی کا ہی درس دیتا ہے، بے حیائی کا اور منکرات کا ہی درس دیتا ہے. 3 سب سے بڑے وار ہیں شیطان کی، 3 سب سے بڑے. اب یوں سمجھ لیجئے کہ شیطان کی پوری محنت صرف انہی 3 کاموں پہ ہے، باقی کام تو پھر ساتھ ساتھ جڑ جاتے ہیں. 3 بنیادی طور. نمبر 1 شرک. جتنی محنت وہ شرک کروانے پہ لگا رہا ہے، اتنی شاید کسی اور پہ نہیں. سب سے پہلی محنت ہی اس کی شرک پہ. اور آپ سروے کر کے دیکھ لیجیے ہمارے ملک کی حالت جو ہے شرک کے حوالے سے. کسی کے پاس بیٹھ کے اس کے نظریات سنیے ذرا، خالصاً مشرکانہ نظریات. اور اگر آپ باہر نکلیں، آپ کراچی سے لے کے خیبر تک، آپ کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جائے گا، آپ سفر کر کر کے تھک جائیں گے، لیکن ہمارے دربار اور مزار نہیں ختم ہوں گے. اس قدر ہم پھیل چکے ہیں شرک کے اندر. ایک پہلا وار ہوتا ہے شیطان کا شرک، اور دوسرا وار ہوتا ہے شیطان کا حرام کھلانا، دھوکے سے، فراڈ کر کے، یا کسی کا حق مار کے کھلانا حرام طریقے سے.
اور جس بندے نے حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال لیا، شیطان کہہ رہا ہے میری چھٹی، اب میں نہیں روکوں گا اس کو نماز پڑھنے سے، عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے، نیک اعمال سے انجام دینے سے نہیں روکوں گا۔ کیوں؟ حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا گیا، اب قبول کہاں سے ہوں گی؟ نہیں قبول ہوں گے۔ تو تیسرا وار انسان شیطان کا انسان کے اوپر وہ بے حیائی ہے، کہ کسی طریقے اس کو بے پردگی کی طرف لے کے جائے، جہالت کی طرف لے کے جائے، حرام ذرائع کی طرف اس کو لے کے جاؤ۔ یہی کام کروایا تھا نا اس نے باب آدم سے۔ اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے حرام کھلایا، یعنی جس چیز سے منع کیا تھا اللہ نے اس کو نہیں کھانا، وہ کھلا دیا۔ دوسرا کام کیا ہوا؟ کہ کپڑے جنتی کپڑے اتروا دیے، لباس اتروا دیا۔ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، سورہ اعراف میں آتا ہے جنتی لباس اللہ نے اتروا دیا۔ تو یہی آج یہی کام کر لباس اتروانے والے کام۔ تو تین وار ہیں شیطان کے سب سے بڑے۔ تو فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو بندہ شیطان کے پیچھے لگے گا تو شیطان کی تو کوشش یہی ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ فحاشی کا اور منکرات کا ہی حکم دیتا ہے، وہ اسی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ عوام اگر کھوکھلی ہو سکتی ہے تو انہی تین کاموں سے ہو سکتی ہے۔ اور مغرب نے جب مسلمانوں کی قابلیتوں کو چھیننا چاہا، مسلمانوں کی جو غیرت ہے اور مسلمانوں کی جو قوت ہے اس کو نکالنا چاہا، ختم کرنا چاہا، تو انہوں نے یہ بھی یہی طریقہ اپنایا۔ انہوں نے کہا جو بھی ہو سکتا ہے کسی طریقے بھی ان کی خواتین سے حجاب اتار کے ان کے قرآن کے اوپر ڈال دو، ان کی خواتین سے remove the hijab from their women and use it to cover the Quran، ان کی عورتوں سے حجاب اتار کے ان کے قرآن کے اوپر چڑھا دو۔ یہی ہوا آج، حجاب خواتین سے اتر گیا اور قرآن کے اوپر غلاف چڑھ گئے، اور پھر جو اس کے نتیجے میں ہماری قابلیتیں اور ہماری عزتیں ہماری قوتیں جس قدر تار تار ہوئی ہیں وہ ہمارے سامنے۔ تو فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی بھی شخص کبھی بھی پاکیزہ نہ رہتا، گناہ سے پاک نہ رہتا۔ یہ تو اس کا فضل ہے، وہ بہت سے لوگوں کو گناہ سے بچائے رکھا ہوا ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ گناہ سے بچا کے رکھتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر نہ کسی ہمارے اندر کہاں ہمت کہ ہم گناہ سے بچ سکیں؟ کسی بندے کو اپنے علم پہ، اپنے فہم پہ، اپنے تجربے پہ ناز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے اور اس کی حکمت، اس کی رحمت ہے، اللہ اپنے بندوں کو پاک کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ ہے کہ جس کو چاہے پاکیزہ رکھے۔ اور اللہ اپنے بندوں کو پاک رکھتا ہے دو چیزوں سے۔ ایک ہے کہ گناہ کرنے ہی نہیں دیتا، بندہ چاہے جتنے مرضی رسے توڑائے اور بھاگے اور موقع تلاش کرے، لیکن اللہ اپنے بندے کو گناہ سے روک کے رکھتا ہے۔ جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام، اللہ نے ان کو بچایا، انہوں نے بھی ہمت کی۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی پاک باز نسل ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل، یعقوب، اور پھر یہ ہے کہ حضرت یوسف، اتنی پاک باز نسل، اللہ کے نبی ہیں ویسے بھی، اور اللہ نے بھی بچایا۔ جب گناہ سے بچایا نا تو اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے حضرت یوسف سے اس فحاشی کو، اس برائی کو دور کر دیا۔ انه من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھا۔ اور حضرت یوسف بھی کہتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا کہ میں گناہ سے بچ گیا، بے شک نفس امارہ تو برائی پہ اکساتا ہے، مگر میرا رب جس پر رحم کرے، جس کو بچائے۔ تو اللہ برائی سے بچا کے اپنے بندوں کو پاک کرتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو پاک کرتا ہے وہ ہے توبہ کی توفیق دے کے۔ گناہ ہو گیا، اب توبہ کی توفیق۔ اور نبی اسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جس بندے نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، پاک صاف ہو گیا۔ ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ یہاں ایک دعا نوٹ کر لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، یا اللہ میرے نفس کو تقوی دے دے، میرے نفس امارہ کو، میرے ضمیر کو، میرے مزاج کو تقوی عطا کر دے۔ وزکیها انت خیر من زکاها، یا رب میرے نفس کو پاک کر دے۔ یہ وہی بات قد افلح من تزکا، کامیاب ہوگا جس نے پاک کر لیا۔ تو یا اللہ میرے نفس کو پاک کر دے۔ انت ولیها ومولاها، یا اللہ تو ہی میرا حمایتی ہے، تو ہی میرا مددگار ہے۔
تو یہ مفہوم انشاءاللہ مزید آگے چلے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.